لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اہل ایمان میں کچھ مرد وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس وعدے کو سچ کر کے دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ چنانچہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو اپنی جان کے نذرانے کو پورا کر چکے اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ارادوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں کی۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کو ایک بہترین نمونہ کے طور پر پیش فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کی ملاقات پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان اہل ایمان کی خوبیاں اور ان کی صفات کا ذکر شروع فرمایا تھا۔ آج جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین انہی اہل ایمان کی تعریف فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ منافقین نے غزوہ احزاب میں جو کردار ادا کیا وہ تو تمہارے سامنے آ چکا۔ اب اہل ایمان کو دیکھو کہ جب ان پر یہ مشکل وقت آیا تو وہ اس مشکل وقت میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کو چھوڑ کر چلے نہیں گئے، میدان جنگ سے وہ بھاگے نہیں، بلکہ انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ یا اللہ ہم آپ کی خاطر اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے، تو انہوں نے اپنے اس وعدے کو سچ کر کے دکھایا۔ چنانچہ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب بدر کی لڑائی کے بعد یہ گھر واپس آئے سفر سے تو انہوں نے کافی افسوس کیا کہ کاش میں یہاں موجود ہوتا اور میں بھی بدر کی لڑائی میں شریک ہوتا تو آج میں بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر لیتا۔ بڑا افسوس کیا اور ساتھ ہی اللہ سے یہ وعدہ کر لیا کہ اللہ آج کے بعد اس طرح کا کوئی موقع آئے گا تو میں اپنی جان بھی آپ کے دین کے لیے قربان کر دوں گا۔ چنانچہ غزوہ احد کے موقع پر جب 70 مسلمان شہید ہوئے، 70 سے زیادہ زخمی، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑ کی چٹان کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور ساتھ سے حضرت انس بن نضر گزرے۔ پوچھا کہ عمر کیا حال ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ آج تو میری کمر ٹوٹ گئی۔ تو فرمایا کہ میں مرہم پٹی کر دوں یا آپ کسی اور سے مرہم پٹی کرا لیں؟ تو فرمایا کہ یہ مرہم پٹی والا معاملہ نہیں ہے، 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو چکے، 70 سے زائد زخمی ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہیں، اس اعتبار سے آج ہماری کمر ٹوٹ چکی ہے۔ تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ عمر مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے کو بند کر دیا ہے یا کھلا ہے؟ تو فرمایا کہ جنت کا دروازہ تو کھلا ہے۔ تو فرمایا کہ بس پھر میں جا رہا ہوں، السلام علیکم، اب تمہاری اور میری ملاقات قیامت والے دن ہوگی۔ چنانچہ گئے اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ اہل ایمان میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے اللہ سے جو بھی وعدہ کیا اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، فرمایا کہ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے جام شہادت نوش کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی، شہادت انہوں نے پا لی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور جو شہید نہ ہوئے وہ بھی اس انتظار میں ہیں کہ چلو اس دفعہ نہ صحیح، اگلی دفعہ جب موقع آئے گا
تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کریں گے۔ وما بدلوا تبدیلا، کتنا مشکل وقت تھا لیکن ان لوگوں کے ارادوں میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں آئی۔ لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ احزاب کا واقعہ کیوں رونما ہوا؟ تاکہ سچوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے کی وجہ سے اجر عطا فرمائیں، انعام عطا فرمائیں۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ، اور منافقوں کو عذاب دیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ او یتوب علیہم، یا ان کی طرف رجوع فرما لیں۔ منافقین میں سے جنہوں نے سچی توبہ کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور باقی کو اللہ تعالیٰ آخرت والے دن ضرور عذاب دیں گے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے اور بڑے ہی رحم کرنے والے ہیں۔ ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو لوٹا دیا، بغیظہم، ان کے سارے غیظ و غضب کے ساتھ، لم ینالوا خیرا، وہ تھوڑا سا بھی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ اس غزوہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تیز اور ٹھنڈی ہوا بھیج کر کافروں کا قلعہ کما کر دیا، ان کے خیموں کو توڑ دیا اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے، ان کی جو ہنڈیاں تھیں ان کو الٹا کے رکھ دیا اللہ نے۔ تو وہ اس روب میں آ کر، فرشتوں نے جب آ کے چیخیں لگائیں، نعرے تکبیر کی صدائیں بلند کی، تو وہ سمجھے کہ مسلمانوں نے حملہ کر دیا، اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ان کو ذرا برابر بھی نفع حاصل نہ ہوا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود ہی کافی ہو گیا اہل ایمان کی طرف سے لڑائی کے لیے۔ اللہ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فتح عطا فرما دی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور اللہ تعالیٰ بہت قوت رکھنے والے اور کامل اقتدار رکھنے والے ہیں۔ اسی غزوہ احزاب کے اندر بنو قریظہ نے منافقت کی، حالانکہ ان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کریں گے، اور جو آپ کے ساتھ لڑے گا آپ کا دشمن، ہم اس کا ساتھ بھی نہیں دیں گے۔ لیکن غزوہ احزاب کے اندر بنو قریظہ کے لوگوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیا، اور ان کے ساتھ مشرکین مکہ کے ساتھ جا ملے اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کی۔ تو جیسے ہی غزوہ احزاب مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ جاؤ اور ان کو بھی ختم کر دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر ان پر حملہ کیا۔ وہ ایک قلعے کے اندر چھپ گئے، 1 مہینے تک اللہ کے نبی نے محاصرہ کیے رکھا، اور اس کے بعد 1 مہینے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے، ہم باہر آنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنا قلعہ چھوڑ دیا، قلعے سے وہ نیچے اتر آئے، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑنے والے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کر دو، چھوٹے بچے اور جو عورتیں ہیں ان کو اپنی باندیاں اور ان کو اپنا قیدی بنا لو۔ چنانچہ اسی فیصلے پر عمل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بنو قریظہ کو بھی پھر یہ سزا دنیا میں دی، آخرت میں جو ان کو سزا ملے گی وہ الگ ہوگی۔ فرمایا وَأَنزَلَ الَّذِينَ، اور اتارا اللہ نے ان لوگوں کو، ظاہروہم، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مخالفت کی تھی، من اہل کتاب، اہل کتاب یعنی یہودیوں میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعے سے، وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا، فریقاً تقتلون، ان میں سے کچھ کو تم نے قتل کیا، وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا، اور کچھ کو تم نے قیدی بنا لیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ، اور اللہ نے تمہیں ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مال و جائیداد کا، وَأَرْضًا، اور اللہ نے تمہیں یہودیوں کی ایک ایسی زمین کا وارث بنا دیا، لَمْ تَطَئُوهَا، جس تک ابھی تک تمہارے قدم نہیں پہنچے۔ اس سے کون سی زمین مراد ہے؟ غزوہ خیبر۔ چنانچہ 7 ہجری میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو خوشخبری مسلمانوں کو یہاں سنائی تھی اس کو بھی اللہ نے پورا کر کے دکھایا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔